ذاکر نائک پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا الیاس گمن صاحب کی ایک کلپ دکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں سننا یہ بھی گناہ ہے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئے، انہوں نے ملاقات کیے، حضرت نے ان کو بہترین انداز سے ترغیب دیے کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ بعض وقت جب مسئلہ مسائل بتانے جاتے ہیں تو بہت زیادہ غلط کرتے ہیں۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے، دیگر مذہب کے اعتبار سے کتابوں میں آپ کے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی وسیع علم عطا فرمایا، تو لہٰذا آپ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، ایک عظیم گناہ ہے جس کا نام شرک ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت تمام تر گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو میرے دوستو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہمارے نماز، ہمارے نظر و نیاز، ہمارے حیات، ہمارے موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری طرف سے ایک ہی بات کیوں نہ ہو، لوگوں کی کان پر پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیہ۔ میرے دوستوں، بات یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بڑے اسلامی اسکالر الشیخ علامہ ذاکر نائک پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب میرے دوستوں، اس میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کی علماء، مولانا الیاس گمن صاحب کی ایک کلپ دکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں سننا یہ بھی گناہ ہے، ان کی باتیں نہیں سننا چاہیے۔ کہاں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر اس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے بعد پیشاب پاخانہ یہ اس سے چیزیں یہ ٹیسٹ کرایا جائے، کیونکہ وہ عالم دین نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مفسر قرآن نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، پھر کچھ علماء ایسے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ چکے ہیں، آپ قسم بقسم کی فتنائیں پھیلاتے رہیں گے۔ ایسے کچھ مشرک لوگ، کیونکہ ذاکر نائک، علامہ ذاکر نائک دامت برکاتہم العالیہ، اکثر ان کی جو قول ہے شرک کی خلاف، کفریت کی خلاف، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو باتیں کرتے ہیں میرے دوستوں، کہ بائبل سے لے کر ہندو، بدھسٹ، ماگ، جتنے بھی قسم کی مذہب ہے،
صاحبین ہر قسم کی فرقہ، ہر قسم کی مذہب کے متعلق ان کی اتنا مطالعہ اتنی وسیع ہے، وہ اس کی بہترین انداز سے جواب دے سکتے ہیں۔ بلکہ کوئی اگر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بائبل میں ایسے نہیں ہیں تو آپ کی قرآن میں ایسے ہیں، تو قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اس انداز سے لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ فلاں نمبر، فلاں صفحہ نمبر، فلاں چپٹر نمبر میں ایسے ایسے لکھے ہیں، تو لہٰذا قرآن برحق ہے۔ آپ کی کتابوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ صحیح معنوں میں میرے دوستو، آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، تمام انبیاء کرام کی جو صحیفے ہیں اور جو اللہ رب العزت آسمانی کتابیں نازل فرمایا، تمام کتابوں میں قرآن مجید کی تصدیق موجود ہے۔ وہ ساری کتاب قرآن مجید کی مصدق ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تو بشارت سنا دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اب میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتا دی کہ سب سے جو آخری نبی ہوں گے، جن کی نام احمد ہوں گے، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت افضل الکتاب فرقان العظیم کلام اللہ شریف نازل فرمائیں گے۔ اب میرے دوستوں، ذاکر نائک ہر فرقہ کی، ہر مذہب کی کتابوں کو مطالعہ کر کے اس انداز سے جواب دیتے ہیں، یہ کافر کو اس انداز سے مطمئن کر دیتے کو ایمان لانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جن کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اللہ کی طرف بلانے کے ذریعے سے، داعی اللہ، داعی الخیر کی طرف بلانے کی وجہ سے 10-11 لاکھ سے لوگ غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں، دائرہ اسلام میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اتنی بڑے وہ علامہ ہیں، اسلامک اسکالر، میرے دوستو، ان کی باتیں سننا اور پھر ان سے مناظرہ کی طور طریقہ سیکھنا، اور انگریزی میں کس انداز سے جواب دے رہا ہے، پھر عربی میں کس انداز سے جواب دے رہا ہے، پھر قرآن مجید کی آیات کو، اس کی مضمون کو اتنی بہترین انداز سے سجا کر جواب دیتے ہیں، سب کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ تو الحمدللہ جانتے ہیں علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے، بہت سارے علماء کہا کہ یہ تو پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے لیے آگے، اور کچھ مشرک لوگ کہا کہ بس اب شروع ہو گئی، ڈاکٹر ذاکر نائک آ گئی۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگا کہ بھائی اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا باتیں سننا نہیں چاہیے، قسم بقسم کی باتیں، قسم بقسم کی فتویٰ بازی، قسم بقسم کی تفرقہ بازی، میرے دوستوں اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک مولوی عربی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی علامہ ہی نہیں ہے، کہ مجھ سے کوئی بڑا ہی نہیں، من سرا ڈنگارے نیست، کہ مجھ سے کوئی بڑا ہی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، کہ میرے بات ہی سنو، کسی کا بات ہی نہ سنو۔ میں تو یہ جانتا ہوں میرے دوستوں، جتنی بڑی علامہ ہیں اور جس انداز سے وہ جواب دے رہا ہے، جس حکمت سے وہ جواب دے رہا ہے، جس بصیرت سے وہ جواب دے رہا ہے، ان کی اس حکمت کو، ان کی اس بصیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس حکمت کو دیکھتے ہوئے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی ان کی جواب کے انداز کو دیکھ لو، اور پھر لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، اسی وقت میں پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کتنی بڑی تبلیغ، کتنی بڑی وسیع تبلیغ ہے ان کی، دین کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں۔
कितनी बड़ी दीन की मुबल्लिग है। लेकिन अफसोस होता है हमारे पाकिस्तान के उलमा हर चीज़ों में फ़िरक़ावारियत, हर एक दूसरे की टांगें पकड़ के खींचना। आप देखिए कुछ दिन पहले, थोड़ी अरसा पहले, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुतालिक खूब बाती फैलाया, उनकी सर तन से जुदा कर देना, उनको कत्ल करना, वाजिबुल कत्ल हो चुके हैं, उनको कत्ल करने वालों को इतना सारे इनामात मिलेंगे, हम आ रहे हैं, तुम तैयार रहो, हम तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देंगे। और जबकि हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कहने लगा कि भाई हम और हमारे जामियातुर रशीद की तमाम तर तलबा और उनके मानने वाले, हम सब मुफ्ती तारिक मसूद के साथ हैं। कोई आसान बात नहीं है। फिर तारिक मसूद जो पाकिस्तान नहीं आएंगे कहने लगा। उनके एक क्लिप में मैंने सुना था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। तो ये बात भी मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त आपकी हिफाजत करेंगे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग मारने के लिए आएंगे, याद रखना उनकी मार रद्द करने के लिए आपकी मस्जिद से सामने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, अल्लाह की तरफ से खुलाई मखलूक ज़मीन पे नीचे उतर कर आ जाएंगे, उनको भागने की रास्ता नहीं मिलेंगे। एक बात को याद रखना, मैंने इससे पहले बताया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को आप मजबूती से पकड़ो, इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन। इस बात के ऊपर मैंने पिछले क्लिप में बात किया था मेरे दोस्तों, कि उलमा अहले सुन्नत वल जमात को इत्तिहाद होना चाहिए, चाहे वो मसलक के बरेलवी हो, चाहे मसलक के देवबंदी हो, या मेरे दोस्तों अहले हदीस। आज देखे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैंने एक क्लिप दिखा, अली रज़ा फ़िक़्ह जाफ़रिया की अहले तशी, वो इस अंदाज से उलमाए देवबंद को, उलमाए बरेलवी को, अहले हदीस को, सबको कहने लगा कि ये कुरान के अंदर तहरीफ करने वाले हैं, ये गुस्ताख रसूल है। सबसे बड़े गुस्ताख रसूल ये लोग हैं कि सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं, उलमाए बरेलवी भी शामिल है इसमें। अहले सुन्नत वल जमात में देवबंदी हो या बरेलवी हो या TLP हो, जितने भी है, ये सारे के सारे कुरान मजीद के अंदर तहरीफ करने वाला और ये गुस्ताख करने वाला, ये इस किस्म की कि एक सही अकीदे के ऊपर कौन है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया है, वो अपने आप को कहने लगा कि भाई सिर्फ हम लोग सही रास्ते पर हों। अब इनको जवाब देने के लिए भी बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, नहीं मालूम उन लोगों ने वो क्लिप सुने या नहीं सुने, या इसकी रद्द अमल में कुछ जवाब आया या नहीं। लेकिन मेरे मकसद ये है मेरे दोस्तों, कि मुझे बोलना ये मकसद नहीं, मुझे किसी की मुखालिफत नहीं करना चाह रहा हूँ कि मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद की बात के ऊपर वो इस बात को वजाहत करते हुए और ये आगे में पेश कर दिया है कि भाई ये लोग तो है ही इस किस्म की, कहा कि भाई गुस्ताख रसूल, ये गुस्ताख रसूल है। फिर लेते लेते उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँच गए। तो मेरे दोस्तों, ये इस किस्म की इब्लीसियत वाली ये हरकतें जो शुरू हो गई, आप लोगों से मेरे ये पहले से ही गुजारिश थी कि भाई आप लोग वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि उलमा अहले सुन्नत वल जमात को इत्तिहाद इत्तिफाक होना चाहिए। आज आपकी मुखालिफत में देखें, फ़िक़्ह जाफ़रिया अहले तशी खड़े होकर सीधे अल्फाजों में आपको कह रहे कि आप सारे के सारे गुस्ताख रसूल हो, कि वो बड़े बड़े गुस्ताख रसूल की बहुत सारे बेशुमार सबूतें दिखा सकते हैं, आप दलाइल पेश करो उनकी सामने। तो ये सारे आपने जो है इतने बड़े मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इनके पीछे बड़े अपने कीचड़ उछलना शुरू कर दिए, इनकी सर को तन से जुदा करना चाह रहे हैं, इनके माल, जान और माल की हिफाजत की बजाय इनके जान और माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो ये सारे वजह आज देखिए, आपने फ़िरक़ा को फैलाते रहें, तफर्रक़बाज़ी आप करते रहें, आप उन तफर्रक़ों की जवाब आप देते रहो। पूरी दुनिया क्या कहेंगे,
یہ تو اعلی تشیع آپ لوگوں کو جواب دی. پوری دنیا میں آپ کیا جواب دو گے میرے دوستوں کہ آپ عالم دین ہو, ایک قرآن کو ماننے والے ہو, ایک حدیث کو ماننے والے ہو. پھر میرے دوستوں حالانکہ اختلافات تو اتنے بڑے نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر اختلافات. اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی مسلک دیوبندی کے اندر چھوٹی سی باتوں کے اوپر اختلافات ہے, حالانکہ اتنے بڑے لمبے اختلافات بھی نہیں ہیں, لیکن اس کی باوجود بھی آپ علماء دیوبند کو گستاخ رسول اور کافر تک کے فتویٰ دینے میں آپ لگے ہوئے ہو, تو آج آپ کو دوسرے لوگ کافر کا فتویٰ دینا شروع کر دی. تو اسی وجہ سے میں نے بولا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, بھائی تفرق بازی مت کرو, اس رسی کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, اس کو پھوڑ نہ ڈالو. تو اتحاد بین المسلمین آپ کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کل کو میرے دوستوں پورا اقوام عالم کے اندر دوسرے مذہب والے بھی آپ کی جو ہے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے. بھائی قرآن مجید کے اندر اس قسم کی غلطیاں ہیں. ایسے تو جب آپ وہ لوگ اپنے دلائل پیش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی تمہارے قرآن کے اندر غلطیاں ہیں, تمہارے قرآن کے اندر جو ہے نا بہت سارے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے, سائنس کی اعتبار سے, فلسفہ کی اعتبار سے. آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی جواب دیتے ہیں بڑے بہترین انداز سے, لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں, پھر ان کے پیچھے بھی آپ لگ گئے ہو. تو میرے دوستو آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ تفرقت کرتے رہو گے, یہ فرقہ واریت کو پھیلاتے رہو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں میرے دوستو, آپ دیکھو نا, آپ مفتی طارق مسعود کے خلاف آپ باتیں کرتے رہیں, گفتگو کرتے رہیں, ان کو گستاخ رسول کہہ دیا, جبکہ وہ سچے عاشق رسول ہے. مفتی طارق مسعود ایک سچے عاشق رسول تھے اور عاشق رسول ہے, اور یقیناً موت تک وہ عاشق رسول رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ ان کے خلاف بھی فتویٰ بازی شروع کر دی, ان کو گستاخ رسول تک پہنچا رہے ہیں. کسی نے کافر کا فتویٰ بھی دے دی. ان کی باتوں کو سمجھانے کی انداز اور تھے, اور جس مجمع میں ان باتوں کو بولنا نہیں تھا. قرآن مجید کے اندر تو اشکالات ہیں, سوالات ہیں بہت سارے. دیگر مذہب والے, دیگر ادیان والے میرے دوستوں جب سوالات کرتے ہیں تو آپ ان کو اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید بالکل یقینی سچی ہیں اور حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کی باوجود بھی میرے دوستوں آپ پھر اطمینان کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی جواب دیتے, قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو کوئی غلط نہ کر سکے. اب میرے دوستوں نحو ہو, صرف ہو, فلسفہ ہو, منطق ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں قرآن مجید کی آیات کے سامنے, نصوص قرآن کے سامنے کیا ہے؟ سب کچھ فیل ہے. نحو بدل جائیں گے, صرف بدل جائیں گے, فلسفہ بدل جائیں گے میرے دوستوں, ہر قسم کی حکمتیں فیل ہے. قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتے ہیں. اس کی اتنی حقانیت ہے. اور جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں, میں نے اتارا ہوں اس کو. تو قرآن مجید کی حقانیت کی بیان میرے دوستو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو خود نازل فرمایا, پھر جمع بھی کرنے کا ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے, یاد کرانے کا ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے. اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ غم نہ کھائیں, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ پریشان نہ ہوئیں, اس کو یاد بھی میں کرا دوں گا, آپ کی سینے کو میں کھول دوں گا. کہ سورۃ الانعام جسے کہ 40,000 فرشتوں نے لے کر آیا, ایک مست نازل ہوئے. تو میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کیسے کریں گے اور اس کی حفظ کیسے ہوں گے؟ اس کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہتے تھے اور پھر اس کو یاد بھی ہو جاتے تھے, سینے کے اندر نقشے بن جاتے تھے.
پھر جبرائیل امین ان سے سنتے بھی تھے کہ آپ کے ہم جوڑیدار بناتے ہیں کہ آپ قرآن ان کو سناتے رہیں اور وہ آپ کو قرآن سناتے رہیں، اسی انداز سے اس کو دہراتے رہیں۔ تو دنیا کی کسی کیوں نہ سنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان جمعہ قرآن، اللہ نے اس کو نازل فرمایا، پھر اس کو اللہ نے جمع بھی کی۔ اللہ رب العزت حفاظت کرنے کا خود حفاظت کی ذمہ لیے۔ تو میرے دوستوں، اب مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کے اوپر غلطی کر لیے ہیں اور کہنے لگے میں معافی مانگتا ہوں، پورے دنیا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے ہیں، آنکھ سے آنسو بہاتے رہے، بالآخر یہ کہنے لگے کہ میرے سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے لوگ کہ تم آ جاؤ، نہ تمہارے جان کی حفاظت نہ تمہارے مال کی حفاظت، کہ میں یہاں کینیڈا میں شفٹ ہو جاؤں گا، کینیڈا میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو کیا ہے بات؟ تو میرے دوستو ہمارے بھی یہی ہے، یقیناً اب عاشق رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کرنے کی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ کی یقیناً حفاظت فرمائیں گے۔ جب بندہ گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ معاف فرما دیتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستوں یہی تو اللہ کے عاشق رسول ہے۔ کوئی بات ہی ایسے غلط ان سے نکل چکے ہیں، ان کی زبان سے یا ان کی بولنے کی اور کوئی انداز تھے جس کی وجہ سے وہ بول پڑے، اب پھر اس کی بات ہے کہ غلطی کے بنیاد پر کہ ہو سکتا مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی میں مانگ لی، علماء نے نشاندہی کر دی، اسی کے اوپر براہ راست سب سے پورے پاکستانی عوام سے معافی مانگے۔ تو دیکھنا میرے دوستوں کہ آپ ان کی پیچھے اگر لگو گے تو اللہ رب العزت بھی اپنے خلائی مخلوق بیچ دیں گے ان کی حفاظت کے لیے۔ پھر ایسے نہ ہو کہ ان کی مسجد کے سامنے محمد شاہ قبرستان ہے کہ تمہیں محمد شاہ قبرستان میں ہی نہ دفن ہو جائے تمہارے۔ تو اس بات کو خیال کرنا۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بات یہ ہے کہ بالکل کل انشاءاللہ تعالی جامعہ بن نوری ٹاؤن عالمیہ سائٹ میں 3 بجے آنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، ان کی بیان ہوں گے۔ پھر اس کی بعد 5، 6، 7 کو انشاءاللہ باغ جنہ میں ہوں گے۔ ان کی مختلف میرے دوستوں تاریخوں میں جگہ بجگہ ان کی بیان ہوں گے۔ یقیناً آپ جتنا سن سکتے ہیں سنیں، جا کر سن لیں، وہاں بیٹھ کر اسی مجلس میں مجمع میں بیٹھ کر سنیں، نہیں تو میرے دوستوں آج کل سوشل میڈیا تو اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں۔ جو سننا کوئی گناہ نہیں ہے نا، آپ سن کر اس کے اوپر عمل کریں، عمل کرتے رہیں، انداز کو دیکھیں، سن کر جو مشرک کس قسم کی اپنا شرک کو چھوڑ رہے ہیں، کافر لوگ کس انداز سے اپنے کفریت کو چھوڑ کر دین کی طرف آ رہے ہیں، جو بے دین کس انداز سے دین کی طرف آ رہے ہیں، ہندو کیسے اپنے مذہب کو چینج کر کے تبدیل کر کے دین اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، بدھسٹ کس انداز سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ فرقہ وریت والی بات صحیح نہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ علماء دیوبند کا بھی اختلافات تھے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، ایک وقت تھے میرے دوستوں، کچھ عرصہ پہلے شیخ الاسلام مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئے، انہوں نے ملاقات کیے، حضرت نے ان کو بہترین انداز سے ترغیب دیے کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ بعض وقت جب مسئلہ مسائل بتانے جاتے ہیں تو بہت زیادہ غلط کرتے ہیں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے، دیگر مذہب کے اعتبار سے کتابوں میں آپ کے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی وسیع علم عطا فرمایا، تو لہٰذا آپ دین کی خدمت کرتے رہیں اور دین کی تبلیغ کرتے رہیں، یقیناً آپ دین کی مبلغ ہو، لیکن آپ سے یہ گزارش کہ آپ جو ہے فتویٰ نہیں دینا، کیونکہ فتوے میں آپ کی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ کہ 3 مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात की है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से उन्होंने मुलाकात किए हैं, अपने बात को वजाहत भी किए हैं। उसकी बात से उन्होंने फतवा देना ही बंद कर दिए। तो मेरे दोस्तों, उलमा देवबंद की भी इस वक़्त में कोई इख्तलाफात नहीं है। जो उलमा देवबंद में जो भी है, जो इख्तलाफात कर रहे हैं, तो वो भी बात सुन लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक से अब कोई उलमा देवबंद की किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है, क्योंकि वो किसी फ़िरका को बयान नहीं करते हैं, ना ही कोई फतवाबाजी करते हैं, ना किसी फ़िरकावारियत के ऊपर बात करते हैं, ना किसी फ़िरकावारियत के ऊपर बयान करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर मज़हब, गैर अदियान के ऊपर बहस मबास करते हैं और उनकी किताबों को मुताला करते हुए उन्हीं को दलाइल पेश करते हैं और कुरान की हक्कानियत को पेश कर देते हैं कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह है, वो अल्लाह अकेला है, वो तने तना उसके साथ कोई शरीक नहीं है, और सिजदा करो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए करो और किसी के लिए सिजदा मत करो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की असल मिशन है। अल्लाह हम सबको मेरे दोस्तों अमल करने के तौफीक अता फरमाए। जो भी भाई मेरे ये क्लिप को सुने उलमा देवबंद से लेकर बाकी जितने भी उलमा हैं, एक नंबर गुजारिश आपसे कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के ऊपर आप अमल करो। दूसरे नंबर मेरे दोस्तों सब्र। सूरतुल असर की 4 उसूल इस्लामी उसूल में से कि भाई इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, सब्र, ये 4 उसूलों के ऊपर अमल करते हुए मेरे दोस्तों हर किस्म की फ़िरकावारियत से बाज आ जाएं और मेरे दोस्तों फ़िरकावारियत को दफन कर दो, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अंदर आकर शामिल हो जाएं, सारे मिलकर एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की तरफ लोगों को बुलाएं, दीन की दावत देते रहें और दीन के मुबल्लिग बन जाएं, आप दीन की दाई बन जाएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं, इल्लाह इलल खैर की तरफ बुलाएं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहें। यही असल दीन की दावत है, यही असल मकसद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम से लेकर जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम को सिर्फ इसी मकसद के लिए भेजा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी मकसद के लिए भेजे हैं। ऐ लोगों कहो तो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह की सिवा, नहीं है कोई इबादत के लायक अल्लाह की सिवा, नहीं है कोई सिजदा के लायक अल्लाह की सिवा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़माना ब ज़माना इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही चलते हुए आए मेरे दोस्तों। तो अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।